السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم کلاس 10 یونٹ 3 ٹرائی اگین پوئم کا گرامر پورشن اور ساتھ سملی اور ایلیٹریشن کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا مقصد نہ صرف آپ کی گرامر کو امپروو کرنا ہے بلکہ اصل میں جو آپ کا آبجیکٹو پیپر 19 نمبر کا آتا ہے ان نمبروں کو یقینی بنانا ہوتا ہے، چونکہ مختلف ایم سی کیوز، مختلف فل ان دا بلینکس کو آپ نے ان طریقوں سے کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہماری ویڈیوز غور سے دیکھیں، آخر تک دیکھیں، اپنی کتاب کو کھول کے پکڑ کے وہی پیج نکال کے ساتھ ساتھ پوائنٹ نوٹ بھی کرتے جائیں۔ آپ کی گرامر امپروو ہونے سے آپ کے آبجیکٹو پیپرز میں 19 نمبر کنفرم ہوں گے۔ لیٹس اسٹارٹ آور ٹاپک۔ ملٹیپل چوائس کوسچن میں سملی کا کوسچن آ سکتا ہے۔ اگر آپ کو سملی کی ترکیب اور مفہوم کا پتہ ہوگا تو آپ ایکوریٹ پراپر اس کے میننگ کے مطابق ٹک کریں گے۔ لہذا غور سے سمجھیں، جانیے اور نوٹ کریں تاکہ آپ کو امتحانی پیپر میں اس کے کریکٹ آپشن کو ٹک کرنے میں مشکل پیش نہ آئے۔ آل ایزی پریکٹیکل اینڈ یوزفل ویڈیوز گیو اے بگ تھمز اپ، سبسکرائب، پریس بیل، تھینکس اے لاٹ۔ اس سے پہلے کہ ہم ایم سی کیوز کو سالو کریں اور فل ان دا بلینک پراپرلی سملیز کے مطابق کریں تو آئیے جانتے ہیں سملیز ہوتی کیا ہے۔ A figure of speech in which two apparently unlike things are explicitly compared، جن کو آپ سے موازنہ کیا جائے، واضح طور پر دو مختلف اشیاء کا جن کی مختلف خاصیت ہو ان کا آپ سے مقابلہ کیا جائے۔ Usually in a phrase، کسی نامکمل جملے کے اندر introduced by like or as، ایک عمومی ہمیں وہ پہچان بتایا جا رہے ہیں کہ جب بھی as یا like جس بھی لفظ سے پہلے آئے گا تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ سملی کو شو کرتا ہے، as sweet as honey، like a flower etc۔ لہذا سملی کی تعریف یہ ہوئی، اردو میں تشبیہ سے عبارت کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو مختلف اشیاء کا آپس میں موازنہ کرنا، مقابلہ کرنا، اور اس کے مقابلے کے لیے انگلش میں لائک اور ایز کے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے پوائنٹ کی طرف تاکہ ہم بہترین طریقے سے ایم سی کیوز کو سالو کر سکیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، کاپی پینسل پکڑ لیں اور اپنے ٹیکسٹ بک کلاس 10 کا پیج 30 سیگمنٹ بی، سلیکٹ دا چوائس دا ایکسپلینز دا میننگ آف دا سملی ایز اٹ از یوزڈ ان دا sentences۔ Number 1، on the cold winter day under the covers I kept as snug as a bug in a rug، کہ سردیوں کی رات رضائی کے اندر میں نے خود کو بڑا آرام دہ محسوس کیا۔ اس کے مطابق ہم اب میننگ ڈھونڈتے ہیں۔ اس میں بی چوائس جو ہے I was cozy in my bed، میں اپنے بستر میں بڑا نیم گرم تھا، بڑا آرام دہ محسوس کر رہا تھا۔ یہ اس کا پراپر ایکوریٹ آپشن ہے۔ Number 2، the new teacher was as sweet as apple pie۔ دا سملی ایز سویٹ ایز ایپل پائی، اس کا مطلب ہوتا ہے بڑا بہترین ہونا، عمدہ ہونا۔ تو اس کے مطابق اے آپشن، دا نیو ٹیچر واز نائس، وہ بڑا عمدہ ٹیچر تھا، یہ ہمارا ایکوریٹ پراپر آپشن ہے۔ نمبر 3، their leader was as wise as an owl، as wise as an owl، اس کا مطلب ہے عقل مند ہونا، ذہین ہونا۔ ہم نے وہ لائن ٹک کرنی ہے جس کے مطابق اس کی ذہانت اور قابلیت شو ہو۔ تو سی آپشن، دا لیڈر نیو a lot of things، وہ ہر چیز جانتا تھا۔ آپشن 4، دا شاپنگ سینٹر واز لائک a 3-ring circus the day before Eid۔ دا سملی لائک a 3-ring circus مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ بزی ہونا، رش ہونا، ہجوم ہونا۔ دا آپشن سی، دا شاپنگ سینٹر واز ریئلی بزی، وہ بڑا بزی تھا، پورا ہجوم تھا۔ آپشن 5، Danish threw such a temper outburst over such a tiny things he was acting like a baby۔ The simile like a baby means childish، بچوں کی طرح۔ اس سملی کے مطابق آپشن بی، دانش واز ایکٹنگ چائلڈش، کہ وہ بچوں کی طرح ایکٹنگ کر رہا تھا، یہ ہمارا ایکوریٹ آپشن ہے۔ نمبر 6، Mohsen was as explosive as a volcano when he found out his bike had been stolen۔ جب اس کو پتا چلا اس کی بائک چوری ہو گئی ہے وہ بڑا غصے میں آ گیا۔ دا سملی ایز ایکسپلوزیو ایز اے والکینو مینز جذباتی ہو جانا، ناراض ہو جانا، غصے میں آ جانا۔ اس سملی کے مطابق آپشن بی، محسن واز اینگری، محسن بڑا غصے میں تھا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، پیج 31 ہم یونٹ 3 ٹرائی اگین کرنے جا رہے ہیں۔ سیگمنٹ سی، فل ان دا بلینکس ٹو میک سملیز، یوز دیز سملیز ان سینٹینسز۔ خالی جگہ پر کریں سملیز کے مطابق۔ پیپر میں آپ کو نامکمل جملہ دیا جائے گا تو آپ نے اس کو فل کرنا ہے۔ یہ دو الفاظ کا مرکب ہے، یہ مل کے یہ سملی کو مکمل کرتے ہیں۔ آپ نے ان کو دھیان سے نوٹ کر لینا ہے، یاد رکھ لینا ہے۔ پیپر میں اس طرح بھی نامکمل سملی دی جا سکتی ہے جس کو آپ نے خود الفاظ لگا کے مکمل کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 1،
ڈیش ایز اے ٹرٹل، غور کریں ٹرٹل کچھوے کو کہتے ہیں، اس کی خاصیت ہوتی ہے آہستہ چلنا، یہ سملی ایسے مکمل ہوگی ایز سلو ایز اے ٹرٹل۔ اگر آپ سینٹینس بنانا چاہیں مائی سن از ایز سلو ایز اے ٹرٹل۔ نمبر 2 ایز کوائٹ ایز ڈیش، غور کریں جتنے بھی جانور ہیں مختلف کی آوازیں ہم سنتے ہیں، ہمارے کانوں میں پڑتی رہتی ہیں، لیکن اگر ہم مقابلتاً دیکھیں تو ماؤس، چوہے کی آواز بہت کم سنائی دیتی ہے، لہٰذا ایز کوائٹ ایز ماؤس۔ نمبر 3 ایز بلیک ڈیش، اس سمری کو مکمل کرنے کے لیے اگر ہم کالے رنگ پہ غور کریں تو یقینی بات ہے ہماری توجہ کوئلے کی طرف جائے گی، ایز بلیک ایز کول۔ پیپر میں آپ کو نامکمل سمری دی جا سکتی ہے جس کے آپ نے 2 الفاظ کی ترکیب کو مکمل کر کے آپ اس سمری کے مفہوم کو واضح کر سکتے ہیں۔ نمبر 4 ایز ٹال ایز، تو یہ ہماری توجہ ایز ٹال ایز جراف، زرافے کی طرح لمبا۔ نمبر 5 ڈیش ایز اے لیمن ایز سور ایز اے لیمن، اتنا کھٹا جتنا کہ لیمو۔ نمبر 6 ایز سویٹ ایز ہنی، مائی بیسٹ ٹیچر از ایز سویٹ ایز ہنی۔ یونٹ 3 پیج 31، اس میں الیٹریشن کا ورڈ دیا گیا ہے، اسٹوڈنٹس کو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پیپر میں بعض اوقات جب ہمیں MCQs دیے جاتے ہیں اس میں الیٹریشن کا آپشن دیا جاتا ہے، اگر ہمیں اس بات کے مفہوم کا پتہ ہوگا تو ہم آسانی کے ساتھ اس کو سرچ کر سکتے ہیں اور اس آپشن کو ٹک کر سکتے ہیں۔ الیٹریشن کیا ہوتا ہے جی؟ دا ریپیٹیشن آف دا سیم ساؤنڈ اور دا سیم کائنڈز آف ساؤنڈز ایٹ دا بگننگ آف ورڈز are in stressed syllables۔ آئیے غور کرتے ہیں۔ The repetition of the same sounds، ایک جیسی آوازوں کی تکرار، اور of the same kinds of sound، یا ایک جیسی اقسام کی آوازوں کی تکرار، at the beginning of the words، کسی بھی الفاظ جو ہوتے ہیں ان کے جو آغاز کی آواز ہوتی ہے، شروع کی آواز اس لفظ کی، are in stressed syllable، یا پھر لفظ کے اندر جس آواز پہ زور دیا گیا ہو ان کی آغاز کی شروع کی آوازیں اگر ایک جیسی ہوں، بار بار تکرار کر رہی ہوں، تو وہ ساؤنڈ یا وہ لیٹر جو سپیلنگ ہوتا ہے اس کو الیٹریشن کہا جاتا ہے۔ یہاں پر اگزامپل جو دی گئی ہے، شی سیلز سی شیلز بائی دا سی شور، ایس کا ساؤنڈ بار بار اس کی ریپیٹیشن کی گئی ہے، یہ ہمارے الیٹریشن ہے۔ جیسا کہ سیگمنٹ ڈی میں کہا گیا کہ ریڈ دا پوئم اگین، دوبارہ پوری پوئم کو پڑھا جائے، اینڈ فائنڈ آؤٹ دا ایگزامپلز آف الیٹریشن، اس میں وہ الفاظ یا وہ آوازیں ڈھونڈی جائیں جس میں تکرار یا ریپیٹیشن پائی گئی ہے۔ ٹرائی اگین یونٹ نمبر 3 کا پیج 28، اس کو تھارولی پڑھا جائے تو ہمیں صرف سٹینزا نمبر 3 میں الیٹریشن نظر آتی ہیں، جیسے if you find your task is hard، you and your، دونوں وائی کی ساؤنڈ کی یہاں پر ریپیٹیشن ہے، یو اینڈ یور، یہ ہمارا الیٹریشن ہے۔ اسی طرح ٹائم ول برنگ یو یور ریوارڈ، یو یور وائی کی ریپیٹیشن ہے، یہ الیٹریشن ہے۔ یوں ہی اسی سٹینزے میں وائی ود پیشنس شوڈ ناٹ یو، وائی ود یہاں پر ڈبلیو کی ریپیٹیشن ہے، یہ الیٹریشن ہے۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کائنڈلی پریس دا بیل ٹو ریسیو دا انسٹنٹ نوٹیفیکیشن آف آور نیو اپلوڈنگ ویڈیوز۔ تھینکس اے لاٹ۔